بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کہانی آدھا کمبل ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں آپ نے پڑھا کہ ایک تاجر تھا، بہت مالدار تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت کی، بڑے لاڈ پیار سے اس کو پالا پوسا، اس کی پرورش کی۔ بعد میں اس کی بیوی مر گئی، اس نے سارا کاروبار اپنے بچے کے حوالے کر دیا، جو شادی بھی کر چکا تھا۔ تو کاروبار حوالے کرنے کے بعد تاجر بیمار پڑ گیا، اسے دمے کی بیماری تھی۔ اس کی بہو اور اس کا بیٹا جو ہے اس سے لاپرواہی برت رہے تھے، اور پھر سردیوں کے موسم میں جب اس کی بیماری بڑھ گئی تو کھانسنے کی وجہ سے اس کے بیٹے اور بہو نے فیصلہ کیا کہ اس کو کمرے سے باہر رکھا جائے۔ تو تب تاجر کا پوتا ایک کمبل اٹھاتا ہے جو پٹا پرانا ہے، اور وہ پوتا اپنے دادا کو کمبل دیتے ہوئے اسے کہتا ہے کہ اسے آدھا کر لو۔ اس کا باپ حیرانی کے ساتھ پوچھتا ہے کہ آدھا کمبل کیوں دے رہے ہو؟ تو اپنے باپ سے کہتا ہے کہ جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تو پھر اس طرح کا کمبل میں کہاں ڈھونڈوں گا، کیونکہ پھر میں تمہارے ساتھ اسی طرح کا رویہ روا رکھوں گا۔ کب کہانی آگے بڑھتی ہے، لڑکے کی سادگی سے کہی ہوئی بات سن کر نوجوان لرز اٹھا، لرزنا کانپنا اور پیدل۔ جب نوجوان نے اپنی بیٹی کی بات سنی تو وہ تو کانپ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنا بڑھاپا یاد آ گیا۔ کیونکہ جب تک انسان زندہ ہے وہ تو زندگی کے مختلف اسٹیجوں سے گزرتا ہے، لڑکپن ہے، بچپنا ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، پھر تو اگر زندہ ہے تو بوڑھاپا تو آنا ہے، کمزوری تو ہونی ہے۔ تو اس کو بھی اپنا بوڑھاپا نظر آ گیا کہ یار میں بھی اس طرح بوڑھا ہو جاؤں گا، پھر میرا بچہ میرے ساتھ اس طرح کرے گا۔ تو وہ لرز گیا، اسے اپنے رویے پر سخت ندامت ہوئی، سخت پشیمانی ہوئی، افسوس ہوا۔ ندامت، پشیمانی، افسوس۔ اس نے اپنے باپ سے سچے دل سے معافی مانگی، اسے یعنی اپنے باپ کو کمرے میں لے گیا، اور پھر باقی زندگی اس کی خدمت اور اطاعت کرتا رہا۔ اب اس کو احساس ہو گیا، اور احساس بہت بڑی چیز ہے۔ انسان کو جب اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے تو تب اس کے اندر درستگی آتی ہے۔ لہٰذا آپ میں بھی اس طرح کی کوئی بھی غلطی ہو کہ یا آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، یا اپنا موبائل میں بہت زیادہ وقت لگا رہے ہیں، فضول گیم وغیرہ میں، یا پڑھائی پر توجہ نہیں دے رہے، یا والدین کا کہنا نہیں مان رہے، تو آپ کو بھی پشیمانی کا احساس ہونا چاہیے۔ کیونکہ جب آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے تو پھر وہ غلطی انسان دوبارہ نہیں دہراتا۔ مار پیٹ سے، غصے سے غلطیاں ختم نہیں ہوتی۔ غلطیاں کب ختم ہوگی؟ غلطیاں تب ختم ہوگی جب انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ اس کی ضرورتوں، خوراک اور علاج کا پورا خیال رکھا۔ اس طرح بوڑھا تاجر اپنے بیٹے سے خوش ہو گیا۔ اب وہ اسے دعائیں دیا کرتا۔ یقیناً باپ کی دعائیں بیٹے کی عاقبت سنواریں گی۔ عاقبت، انجام، یہاں پر مراد کیا ہے؟ آخرت۔ یعنی باپ کی دعائیں بیٹے کی عاقبت، دنیا دونوں سنوارتی ہیں، کیونکہ باپ کی دعائیں جو ہے وہ عرش معلیٰ پر جاتی ہے۔ باپ کی دعائیں جو ہے وہ رد نہیں ہوتی، والدین کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ باپ کے احترام میں اللہ کی رضا ہے۔ تو اگر آپ اپنے باپ کو راضی رکھتے تو اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ اور ماں کے قدموں میں تو جنت ہے۔ ماں کی خدمت بھی بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ لہٰذا اس کہانی کا خلاصہ یہ ہوا کہ بچوں کو اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا چاہیے، ان کی باتیں ماننا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اس سے آپ کو ثواب بھی ملے گا، دوسرے وہ آپ کو دعائیں دیں گی، تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی، کیونکہ دعاؤں کے اندر، والدین کی دعاؤں کے اندر بچے کی کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ مرنے کے بعد اللہ آپ سے راضی ہوگا اور آپ کو جنت الفردوس میں جگہ بھی دے گا۔ تو دونوں جہانوں کی کامیابیاں اور خوشیاں وہ والدین کے راضی ہونے میں ہیں۔ تو اپنے والدین کو ہمیشہ خوش رکھو، راضی رکھو، ان کی خدمت کرو، ان کے پاؤں دباؤ، ان کا کہنا مانو، وہ جو آپ کو جو کہے وہ حکم جان کر ان کی تعمیل کرو۔ تو اچھا بچوں، یہ کہانی ختم ہوئی۔ اس طرح آپ کی اس ہفتے کا لیکچر جو ہے وہ بھی اختتام کو پہنچا۔
اگلا ہفتہ یعنی یہ کل سے جو آپ کا ہفتہ شروع یہ والا نہیں، اس سے اگلا ہفتہ جو ہے تمام ہفتہ میری طرف سے آپ کی چھٹی ہوگی۔ اچھا، اس میں آپ کو کام کیا کرنا ہے؟ اس میں آپ کو 30 الفاظ کی املا کرانی ہے، اپنے بھائی بہن والد ماں، آپ اس سے کہیں وہ آپ کو مشکل الفاظ کہیں گے وہ آپ لکھیں گے، یہ املا ہوگی، اور پھر خود آپ کتاب میں سے اس کو درست کر لینا۔ اس کے علاوہ آپ اس میں 30 الفاظ جو ہے خوش خطی کے ساتھ لکھیں گے۔ والسلام، ہمیشہ خوش رہو اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھو۔